السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد ارشد اسلم اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کے درمیان فرق، ان کے آبجیکٹیوز، ان کے گولز اور ان کے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کسی اکانومی میں، مطلب ان کو اپلائی کر کے، مانیٹری پالیسی کو اپلائی کر کے اور فسکل پالیسی کو اپلائی کر کے کیسے کسی اکانومی میں کسی بھی چیز پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں ہمارے مین پیج پہ۔ السلام علیکم دوستو، تو ہم آ گئے ہیں ہمارے مین پیج پہ۔ تو فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی یہ حکومت کی پالیسیز ہوتی ہیں اکانومک گروتھ کو لے کے، کہ کس طرح کسی ملک میں اکانومک گروتھ کو سٹیبل کیا جائے، کس طرح انفلیشن کو کم کیا جائے ٹیکسیشن لگا کے، یا کسی طرح سے پالیسیز ایسے مینٹین کرنا کہ ہماری اکانومک گروتھ ریلیٹ رہے اور ہماری جو پرائس لیول ہے چیزوں کا وہ بھی مینٹین رہے اور سٹیبلٹی میں رہے۔ تو حکومت کی دو طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فسکل پالیسی اور دوسری ہوتی ہے مانیٹری پالیسی۔ جو مانیٹری پالیسی ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے تو کنٹرول منی سپلائی، کہ اکانومی میں کسی ملک میں اگر پیسہ زیادہ ہو گیا تو اس سے مہنگائی زیادہ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، جو پرائس ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی، مطلب جو منی ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی اور پرائس لیول ہے جو انکریز ہو جائے گا، جس کی وجہ سے تو حکومت مانیٹری پالیسی کے تحت منی کو کنٹرول کرتی ہے، منی سپلائی کو کنٹرول کرتی ہے، انفلیشن کو کنٹرول کرتی ہے کسی اکانومی میں سے۔ اور دوسری ہے فسکل پالیسی، اور یہ جو ریلیٹڈ ہوتی ہے یہ ٹیکسیشن کے ریلیٹڈ ہوتی ہے، کہ کسی طرح حکومت پبلک فنانس پہ، مطلب جو ان کے کسی اکانومی، کسی کے جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی عوام پہ کس طرح ٹیکس لگا کر اپنا ریونیو اکٹھا کرتی ہے، اپنا ایکسپینڈیچر اکٹھا کرتی ہے، اور پھر وہی دوبارہ سے جو پیسہ ہوتا ہے وہ روٹیٹ ہو کے عوام کے اوپر ہی لگ جاتا ہے۔ تو اس کے it is the part of a government economic policy which deals with the taxation, expenditure, borrowing and management of the public debt in the economy۔ مطلب یہ ایک حکومتی پالیسی ہوتی ہے جس سے ذریعے وہ ٹیکس کے ذریعے کسی طرح ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بارونگ کر کے اور مینجمنٹ وغیرہ، پبلک فنانس جو ہوتی ہے، پبلک ڈیبٹ ہوتا ہے، اس کو اکانومی میں کس طرح گروتھ کرنا ہے، کس طرح اس کو بڑھانا ہے، اور کس طرح ٹیکس لگا کے عوام کی بہتری کے لیے جو تھے وہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ اس فسکل پالیسی میں ہم صرف ٹیکس کے ریلیٹڈ ہی مطلب ڈیل کرتی ہے گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں۔ فسکل پالیسی مین پبلک ایکسپینڈیچر اینڈ ٹیکس پالیسی، مطلب کہ ٹیکس لگا کر کس طرح کہ حکومت کو، مطلب عوام کو فائدہ پہنچایا جائے، کس طرح عوام سے، اگر کسی حکومت گئے، اکثر اوقات جو ہوتا ہے پبلک کے پاس فنانس زیادہ ہوتا ہے اور حکومت، مطلب جو مستحکم حکومت ہوتی ہے، نئی گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی پور ہوتی ہے یا میڈل کلاس ہوتی ہے، تو وہ اس طرح اپنے حکومت پہ ٹیکسز لگا کے اپنا ریونیو اور ایکسپینڈیچر وغیرہ اکٹھا کرتی ہے۔ تو یہ جو فسکل پالیسی ہوتی ہے یہ اسی کے مطابق ہوتی ہے کہ عوام سے کس طرح ٹیکس لگائے جائیں، کس طرح ان سے ریونیو اکٹھا کیا جائے، پھر وہی کیپٹل کی صورت میں یا کسی طرح ترقیاتی منصوبوں کی صورت میں عوام پہ ہی لگایا جائے۔ تو ہم پڑھتے ہیں اب دوسرا اس کے آبجیکٹیوز۔ اس کے آبجیکٹیوز کون سے ہیں؟ اس کے آبجیکٹیوز، پہلا آبجیکٹیو جو ہے وہ ہے ٹو رائز دا لیول آف انویسٹمنٹ۔ مطلب فزیکل پالیسی کا سب سے پہلا جو گول ہوتا ہے، سب سے پہلا آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح پہ عوام سے پیسہ اکٹھا کیا جائے اور اس سے انویسٹ کیا جائے۔ وہ بیرونی انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ ملک کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، یہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے، کیونکہ پالیسیز جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ بھی گورنمنٹ ہی کرے گی۔ تو دوسری ہے اس کی ٹو چیک دا فلیکسیشن ان مارکیٹ، مطلب اب مارکیٹ میں کبھی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی منی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی منی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، اس طرح سے مطلب پیسے کی جو گردش ہے وہ حکومت میں کس طرح سٹیبل ہوتی جائے، کس طرح اس کی فلیکچویشن وغیرہ اس کو کنٹرول کیا جائے، تو یہ بھی فسکل پالیسی کا ایک آبجیکٹیو ہے۔ جو تھرڈ ون ہے وہ ہے ٹو ارن ریونیو۔ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت کسی طرح سے ٹیکس لگا کے اپنا عوام سے پیسہ اکٹھا کر لیتی ہے، اپنا ریونیو اکٹھا کر دیتی ہے کل کو کسی ایمرجنسی کی صورت میں، تاکہ وہی عوام کے اوپر لگ سکے۔ تو ریپڈ اکانومک ڈیولپمنٹ، تو اسی طرح سے یہ جب تک پالیسی لگے گی ٹیکس کے ذریعے پیسہ حکومت کے پاس جائے گا اور وہ پھر اسی طرح اکانومک گروتھ کرے گی، مطلب کسی طرح فارم لگا کے نئی سرکاری پروجیکٹس، مطلب کسی طرح گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیولپ کر کے یا کسی طرح سے انویسٹمنٹ کر کے جو حکومت عوام پہ ہی خرچ کر کے اور اسی سے ریونیو کمائے گی اور ٹیکس لگا کے۔ دوسرا ہے پراپر الیکسیشن آف ریسورسز، مطلب اب فار ایگزامپل کسی ملک میں امیری غریبی زیادہ ہے تو کسی طرح سے وہ ٹیکس لگا کے وہ پیسہ اکٹھا کر کے پھر دوبارہ سے عوام کی فلاح پہ لے، تو جو عوام کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہو جائے گا، کیونکہ جو حکومت زیادہ کام کرے گی اس سے ایک دو کو نہیں سب کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے جو ریسورسز ہیں ان کی جو دستیابی ہوگی وہ عام ہو جائیں گی۔ ٹو کنٹرول آن انفلیشن، اگر عوام کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو زیادہ
महंगाई होगी और मतलब ज़्यादा प्राइस लेवल होगा, जो प्राइस लेवल होगा चीज़ों का वो ज़्यादा हाई होगा। इसी तरह से ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये टैक्सेस के मुतल्लिक है, जो टैक्सेस लगा के तो आवाम से जो पैसा है वो इकट्ठा किया जाता है, जिससे फिर जो प्राइस लेवल है वो कम हो जाती है और इस तरह इन्फ्लेशन रेट भी गिर जाता है। जो फिफ्थ है वो है प्राइस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मतलब इसी तरह फिस्कल पॉलिसी का जो सबसे अहम ऑब्जेक्ट है वो यही है कि प्राइस लेवल को मेंटेन करना और किसी तरह से उस इकोनॉमी को स्टेबिलिटी के तौर पे लेके आना। मतलब अगर आप वही बात है, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर आवाम से पैसा खींच लिया जाए किसी तरह से तो उनकी जो मनी सप्लाई होगी वो भी स्टेबल हो जाएगी, जिससे प्राइस लेवल स्टेबल हो जाएगा गुड्स का एंड सर्विसेज का, और इसी तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिहाज से एक स्टेबिलिटी पॉइंट पे आ जाएगी। उसके बाद है टू इंक्रीज़ कैपिटल फार्मेशन। तो यही मैं आपको बता रहा था कि अगर हुकूमत के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो किसी न किसी तरह से कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाएगी जिसके ज़रिए आवाम को फ़ायदा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रेलवे ट्रेन मतलब ब्रिजेस बना देती है जिससे आवाम को फ़ायदा हो। इसी तरह से कोई ऐसे फर्म्स लगा देती है जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, जिससे इसी तरह के ऐसी चीज़ें बना दे, मतलब हस्पताल बना सकती है जिससे, और ऐसे कुछ कैपिटल रिसोर्सेज बना देती है जिससे आवाम को फ़ायदा हो, आवाम को पैसा मिले, आवाम को एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार मिले। उसके बाद है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट रेट। वही बात आ गई है कि अब जो हुकूमत के पास पैसा अगर ज़्यादा जाएगा टैक्सों के ज़रिए तो हुकूमत नई फर्म लगा सकती है, नई इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सकती है, इंडस्ट्री सेक्टर है उसको डेवलप कर सकती है, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर सकती है, जिससे जो आवाम का जो पब्लिक का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट में चेंज हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।